ہوا کیونکہ کلمے میں جان ہی نہیں لگائی۔ آج جان لگ رہی ہے آدمی کی، ڈگریوں پہ لگ رہی ہے، مکانوں پہ لگ رہی ہے، پیسہ کمانے پہ جان لگ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جان نہیں لگ رہی ہے۔ رات دن محنت کر رہا ہے آدمی، رات دن محنت کر رہا ہے۔ میں دلی میرے بھائی جاتا رہتا ہوں اور ویسے بھی جانا رہتا ہے، تو ہم نوئیڈا میں ان کا مکان ہے، ایک دفعہ گئے تو وہاں بہت سے لوگ جمع ہوئے، وکیل وغیرہ۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی بڑی مشغولی ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، لیکن ذرا سا وقت دین کے لیے نکالا کرو، دین کی محنت کے لیے، گشت کے لیے، اس کے لیے ہم نے دعوت دی۔ تو وہ دلی میں سپریم کورٹ کے وکیل سارے تو کہنے لگے، ارے ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں دلی میں بڑی فاسٹ لائف، بڑی فاسٹ لائف۔ میں نے کہا جو آپ فاسٹ کہہ رہے ہیں نا، تو میری نظر میں دو چیزیں ہیں اس میں، ہرس اور حوث، اس کو فاسٹ کہہ رہے ہیں۔ ایک تو ہرس ہے، مال کمانے کی ہرس، اور ایک حوث ہے کہ فلاں کا مکان ایسا، میرا مکان کیسا۔ انہی میں ایک صاحب تھے، وہ کسی وقت میں انہوں نے کہا تھا کہ ماروتی 800 میں بیٹھنے میں شرم آتی ہے دلی میں، کہ ماروتی 800 میں بیٹھنے میں شرم آتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ فٹ پاتھ والوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ نئی ماڈل کی گاڑیوں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو جو فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں دلی میں۔ دلی میں ہزاروں آدمی فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے رات میں، ان کے پاس تو سائیکل تک نہیں ہے۔ ناشکری پیدا ہوتی ہے جب آدمی اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے، ناشکری۔ میں ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا تھا تو وہ پہلے رجسٹر آتا تھا، سیلری کا رجسٹر، بس میں اپنی سیلری دیکھ کر کے پھر نان ٹیچنگ سیلری دیکھتا تھا۔ میں تھوڑا کبھی دیکھنی ہوتی ہے تو نان ٹیچنگ اسٹاف کی سیلری، تو ہر ایک کی سیلری ہم سے کم اور نان ٹیچنگ اسٹاف زیادہ، ٹیچنگ اسٹاف سے زیادہ۔ تو مجھے بڑا شکر پیدا ہوتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، کتنی تنخواہ میں مل رہی ہے بتاؤ؟ لوگوں کو 50-50 ہزار مل رہے ہیں، ہمیں لاکھوں میں سیلری مل رہی، لوگوں کو صرف 50 ہزار۔ اور نان ٹیچنگ اسٹاف زیادہ ٹائم دے رہا ہے بیچارہ، صبح شام تک۔ ہم تو بالکل رائل قسم کے لوگ ہیں کہ آئے اپنے کلاس کے بعد کلاس لے کے پھر پابند نہیں ہیں ہم، کہیں سائن نہیں ہوتے ٹیچر کے کہ وہ سائن کرے، یہ تو سائن کرتے ہیں روزانہ، یعنی اور تنخواہ ان سے ہم سے پانچواں حصہ، ہمیں 5 گنا تنخواہ مل رہی۔ آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ، یعنی اپنے سے نیچے والوں تو شکری کی کیفیت پیدا ہوگی، ورنہ ناشکری ہے رات دن۔ ایک بہت سینئر پروفیسر کو کتنی تنخواہ ملتی ہے، اور بیٹھے ہوئے تو چائے پی رہے تھے، ایسی بات آئی تو ایک دم سے بولے، ارے ٹیچر کو ملتے ہی کیا ہے؟ یعنی یہ انہوں نے کہا ہمارے سامنے، ایسی بات آ رہی ہے، بڑی مہنگائی ہے، فلاں یہ ہے، اس طرح کی بات کوئی چل رہی تھی، مجھے وہ بات یاد نہیں ہے۔ تو اس کے کانٹیکس میں انہوں نے کہا، ارے ٹیچر کو ملتے ہی کیا، سینئر موسٹ پروفیسر، چیئرمین بنے ہو، اور کیا یہ رہے سب کے بیچ میں، ارے ٹیچر کو ملتے ہی کیا۔ میں نے کہا دیکھو سب کچھ ملتا ہے اور پھر یہ ناشکری، سب کچھ ملنے کے بعد اور پھر یہ کہ ناشکری کیوں ہے کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں راستہ بتایا گیا ہے کہ شکر والی زندگی گزارو، شکر ہر حال میں شکر ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر خالی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ایک موقع پہ تو رو پڑے تھے حضور کو دیکھ کر کے، حضور کا گھر دیکھ کر کے رونے لگے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور اللہ کے پیارے رسول آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے کے اوپر لیٹے ہوئے، اور مبارک بدن، کیا خوبصورت بدن، کیا ٹھکانہ ہے اس بدن کا، یعنی کہ جس بدن کے پسینے میں بھی ایسی خوشبو تھی جو کسی چمن کے پھول میں نہیں ہے، وہ بدن جو ہے وہ بورے کے اوپر پڑا ہوا ہے، خوبصورت بدن، اور بورے کے نشان آپ کے بدن پہ پڑے ہوئے، اور حضور لیٹے ہوئے ہیں زمین کے اوپر، بوریے کے اوپر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پورا گھر خالی ہے، اور گھر میں کونے پہ ذرا سے جو پڑے ہوئے، چمڑے لٹکے ہوئے ہیں، بس کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنگی کو دیکھ کر۔ تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر کیا بات ہے؟ تو کہ یا رسول اللہ، یہ قیصر و کسریٰ تو نہروں کے بیچ میں اور چشموں کے بیچ میں، یہ اللہ کے نافرمان، اور آپ اللہ کے رسول ہو کر کے یہ حال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، گھر کی کل کائنات۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور یہ فرمایا، عمر کیا دھوکے میں پڑے ہو؟ کیا تم اس بات میں ابھی شک میں ہو؟ سنو، ان کی خواہشات اور ان کی اچھی چیزیں سب دنیا میں دے دی گئی، اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں رکھی، ہمارے لیے سب کچھ آخرت میں۔ ہم دنیا میں خواہشات پوری کرنے نہیں آئے، ہم دنیا میں اپنی ضرورت اور ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کی ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی خود اتنی تنگ تھی کہ لنگی میں پیمند لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو لنگی میں پیمند لگے ہوئے، ایک پیمند چمڑے کا لگا ہوا۔ ایک مرتبہ
نماز میں آنے میں دیر ہوئی تو آ کے معذرت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک جوڑا ہے، اس کو دھو کے سکھانے میں دیر لگ گئی، اس جوڑے کو میں نے خود دھویا اور دھو کے میں نے سکھایا، اس لیے میں لیٹ ہو گیا آنے میں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جوڑا تھا نہیں۔ اور امیر المومنین ہے، یہ امیر المومنین ہے جن کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ یہ وہ حضرت عمر ہے یعنی جن کے راستے پہ شیطان نہیں چل سکتا تھا۔ اگر حضرت عمر کسی راستے پہ آ رہے ہیں تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا۔ پہاڑ جیسا ایمان اندر اترا ہوا، عشرہ مبشرہ میں سے حضرات شیخین کہلاتے ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو میرے بعد عمر کو نبی بنایا گا۔ کیا ٹھکانہ ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ لنگی میں پیوند لگے ہوئے، یعنی ایک ہی جوڑا، اسے دھو کے سکھانے میں دیر لگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک زندگی پیش کی گئی ہے اللہ کے رسول صحابہ کے ذریعے سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر خالی ہے، اور شکرانے کی اتنی لمبی نماز کہ پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، پنڈلیاں سوج جاتی تھیں، اتنی لمبی نماز۔ اور جب کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، معصوم ہیں، آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ آپ کی پنڈلیاں سوج گئیں، تو کیا فرمایا کہ شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ یہ شکرانے کی نماز تھی اتنی لمبی۔ اور آج ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں، اور رات دن ناشکری زبان کے اوپر، رات دن ناشکری، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو بھی یہ تعلیم دینی چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 2 رکعت نماز اللہ کے رسول کی اتباع میں شکرانے کی پڑھنی چاہیے، یعنی روزانہ شکرانے کی نماز پڑھے آدمی، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کتنا دے رکھا ہے۔ یعنی ہمارے محلے میں، ہماری کالونی سے ذرا نیچے ہٹ کے لائن، جو یہ ریلوے لائن جو بریلی کی جاتی ہے، اس کے برابر میں بہت سارے غریب بیچارے وہ جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم لوگ ان میں گشت کرتے ہیں، پیر کے دن جا کر کے گشت میں جاتے ہیں، تو ان کی غربت، ان کی تنگی نظر آتی ہے۔ ابھی جو تیز بارش ہوئی تو میں جا کے دیکھا تو ان کے پانی بھرا ہوا اندر، یعنی لیٹنے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اندر، وہ پانی سارا کے جھگی میں، جھونپڑی میں گھس گیا۔ پھر برسات میں کتنے مچھر، ان مچھروں میں بیچارے رہ رہے ہیں، پلنگ تک نہیں ہے لیٹنے کے لیے، نیچے زمین پر پڑے ہوئے۔ پھر اس بارش کے زمانے میں گھاس ہو جاتی ہے، اس گھاس میں سانپ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جھونپڑی میں غریب پڑے ہوئے ہیں، اور وہیں پہ سانپ، کس وقت سانپ رات میں کاٹ لے اسے، جھونپڑی میں گھس کے، ہر وقت خطرے میں، یعنی اور جن کتنے جھگی جھونپڑی میں بیچارے رہ رہے ہیں، اور بارش کا پانی جا رہا ہے اندر۔ ہم تو آرام سے پنکھے کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، بارش ہو رہی ہے باہر، اور وہ جھونپڑی والے بیچارے کھڑے ہوئے ہیں کہ جب پانی نکلے گا تب ہم لیٹ پائیں گے۔ سوچے تو کرے آدمی، یہ بھی تو انسانی ہے، یہ انسانی ہے، کوئی الگ مخلوق تو ہے نہیں۔ آخر یہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں کتنی بہتر زندگی دے رکھی۔ مولانا سید مقدم صاحب فرماتے تھے کہ عمومی گشت غریبوں میں کیا کرو، عمومی گشت غریبوں میں کیا کرو، تاکہ تمہارے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہو۔ جب تم گشت کرنے جاؤ گے، ان کے گھروں کو دیکھو گے، ان کی زندگیوں کو دیکھو گے کہ سخت سردی میں ہم یہاں پٹواری کے نگلے میں گشت کر رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ سخت سردی پڑ رہی تھی، جنوری کا زمانہ، اور ہم نے دیکھا کہ چھپر پڑا ہوا ہے دیوار کے آگے بس، اور چاروں طرف پلاسٹک لگا رکھی ہے، اسی چھپر میں اس کے بچے ہیں۔ اب کہاں تک ہوا بچے گی، ٹھنڈی چھپر میں کیا بچے گا، اسی میں بچے بیچارے۔ جب گشت کرنے گئے تو ملے اس مسلمان بھائی سے، اور وہ چھپر میں سے نکل کے آیا، اسی میں 3-4 بچے کھیل رہے تھے چھپر کے اندر، اور دیوار میں چھپر پڑا ہوا، اور سخت سردی پڑ رہی ہے۔ اس طرح سوچنا چاہیے کہ بھئی کتنا غریب ایسے ہیں جن کے پاس تو کھانے کو بھی نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں ہیں، ایسی تنگی، یعنی ہمارے میلے کپڑے، پرانے کپڑے اگر ہم دے دیں تو ان کی عید ہو جائے گی، ایسے لوگ ہیں بیچارے، اور پھر بھی ناشکری۔ رات دن ہم تو شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں، کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جن کو اللہ نے زیادہ روزی دی ہے، اللہ ان سے زیادہ عبادت چاہتا ہے، وہ زیادہ عبادت کریں۔ جن کو اللہ نے زیادہ روزی دی ہے وہ عبادت زیادہ کریں، اللہ کی اطاعت زیادہ کریں جن کو اللہ نے زیادہ روزی دی، اور جن کو اللہ نے کم روزی دی ہے، اللہ ان سے کم روزی پہ راضی ہو جائے گا قیامت کے دن۔ جو غریب لوگ ہیں نا،
ان غریبوں کا مسئلہ آخرت میں جلدی حل ہو جائے گا، مالداروں سے پہلے بھیجا جائے گا ان کو جنت میں، یعنی کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کائے کا حساب لے گا اللہ تعالیٰ، حساب کائے کا لے گا، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، یعنی ان کا حساب بالکل آسان ہو جائے گا، مالداروں سے پہلے جائیں گے جنت کے اندر، اور اللہ معذرت کرے گا ان سے کہ بھئی مجھے کوئی دشمنی نہیں تھی تم سے، بلکہ آج یہ اعزاز تمہیں دینا تھا، آج تمہیں پہلے بھیجنا تھا جنت کے اندر، اتنا آسان مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ایک تو غریبوں کی فکر کرنا، یعنی غریبوں کی مدد کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے، میں تیرے محلے میں بھوکا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ تو سب کو کھلانے والے ہیں، آپ بھوکے؟ تب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو کھانا لے کے جاتا تو مجھے وہیں پاتا، کیونکہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہے، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں نا اللہ وہاں ملے گا، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جو تنگی میں، بیماری میں، غریبی میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کو وہاں پائے گا آدمی کہ وہاں اللہ ملے گا، جب جائیں گے تو اللہ کی محبت دل میں بھر جائے گی، ایسا اللہ تعالیٰ محبت دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، زندگی دی گئی ہے دینی زندگی جس میں سب کا خیال، مولانا یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ سب مل کے سب کی فکر کریں، یہ کہتے تھے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب مل کے سب کی فکر کریں۔ اور مولانا محمد عمر صاحب فرماتے تھے کہ ہماری زندگی ایسی ہے جیسے چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں سب لوگ تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، جب چڑھتے ہیں نا اوپر تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اگر کوئی پھسلتا ہے تو سب مل کر سنبھال لیتے ہیں اسے۔ ہمارا کام یہ ہے، دعوت کا کام، دعوت کا کام کیا ہے کہ سب کے ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلو، اور کوئی پھسلے تو سب مل کر سنبھال لو اسے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، یعنی سب مل کر سب کی فکر کریں۔ کتنی اچھی بات ہے یہ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ سب مل کے سب کی فکر کریں کہ ہم سب جنت میں جانے والے بن جائیں، ہم سب دنیا میں اچھی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے یہ مبارک کام دیا، یہ ایسے نہیں آ جائے گی ایک چیز کہ بس سن لیا اور آ گئی، اس کے لیے تو اللہ کے راستے میں نکل کے محنت کرنی پڑتی ہے، محنت سے یہ صفات پیدا ہوتی ہے، سخاوت پیدا ہوتی ہے، ہمدردی لوگوں کی پیدا ہوتی ہے جب آدمی اللہ کے راستے میں نکل کے محنت کرتا ہے، یعنی اور پھر جب امت میں چلتا پھرتا ہے تو امت کے حالات سامنے آتے ہیں کہ امت جو ہے کس حال میں زندگی گزار رہی ہے، کیسے کیسے حال میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ جب چلیں گے پھریں گے امت کے اندر، 4 مہینے کے اندر، 40 دن کے اندر نکلیں گے تو ہر طبقے سے ملاقات ہوگی، پھر یہ فکر اندر پیدا ہوگی، پھر یہ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا جذبہ، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کا جذبہ، یعنی یہ زندگی سکھائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ ہے۔ ایک شعر مولانا عمر صاحب پڑھتے تھے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں، اللہ کے یہاں فرشتوں کی کمی نہیں تھی عبادت کرنے کے لیے، ہر آسمان پہ اتنے فرشتے ہیں کہ جگہ نہیں ہے، یعنی کتنے فرشتے ہیں جو ہر وقت رکوع میں ہیں، کتنے فرشتے ہیں جو ہر وقت سجدے میں ہیں، کتنے فرشتے ہیں جو قیام کیے ہوئے کھڑے ہیں، ان گنت، تو عبادت تو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی پہلے سے۔ ہمیں تو اس لیے پیدا کیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، انسانوں کا درد اپنا درد بن جائے، انسانوں کا غم ہمارا غم بن جائے، انسانوں کی خیر خواہی کرنا ہماری اندر صفت پیدا ہو جائے کہ بھئی ہم تو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے نکالے گئے ہیں، اخرجت للناس، اخرجت للناس، نکالا گیا ہے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ حضرت مولانا سید مدخن صاحب کی سخاوت، یعنی ایسی سخاوت جو کتابوں میں لکھی ہوئی، یعنی حضرت مولانا سید مدخن صاحب مدینہ میں رہتے تھے اور عرب بھی پوری سال عرب ان کے پاس آتے تھے، اور عرب یہ کہتے تھے کہ مولوی سعید نے سخاوت میں ہمیں بھی شرمندہ کر دیا، یہ کہتے تھے عرب مولانا سعید احمد خان صاحب سے کہ مولوی سعید نے سخاوت میں ہمیں بھی شرمندہ کر دیا، جبکہ عرب کی سخاوت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جو واقعات ہم پڑھتے ہیں سخاوت کے، لیکن عرب یہ کہتے تھے مولانا سے کہ ان کی سخاوت نے ہمیں بھی شرمندہ کر دیا، یعنی کہ ہم تو عرب ہیں لیکن ہم ایسی سخاوت نہیں کر پا رہے ہیں جیسی سخاوت مولوی سعید کے اندر۔ تو اپنے وطن میں جا رہے تھے بس میں، اور سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے، علاوہ ان کے ساتھی جو تھے، جماعت تھی ان کی، اور سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے، تو کہنے لگے ارے بھائی میرے وطن کے لوگ ہیں یہ، تو ایسا ہے کہ ان کے سب کے ٹکٹ میری طرف سے خرید دو،
سب کے ٹکٹ. تو کنڈکٹر کو بلایا اور یہ کہا کہ بھائی آپ ٹکٹ سب کے بنا دو, پیسے میں دوں گا سب کے. یعنی اب وہ ٹکٹ دے رہے ہیں, ٹکٹ والا پیسے دے رہا ہے, نہیں پیسے تو بابا دیں گے. اب سب بابا کو دیکھ رہے ہیں, بھائی کون سا بابا ایسا جو ہمارا ٹکٹ دے, کون سا ایسا بابا آ گیا جو پوری بس والوں کے ٹکٹ خرید رہا ہے اور غیر مسلم. اب بتاؤ اسلام کی محبت دل میں اترے گی نہیں اترے گی؟ یعنی کہ یہ مسلمان ہے. اخلاق کا مظاہرہ مسلمان سے ہونا چاہیے. اخلاق سے انسان پہچانا جاتا ہے, تہجد سے تھوڑی پہچانا جائے کہ ہم نے تہجد پڑھ لی رات میں. یعنی مسلمان کی پہچان تو اخلاق سے ہوتی ہے, اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اخلاق سے انسان پہچانا جاتا ہے. حضرت مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ ایمان ہمارا دل میں ہے, نماز ہماری مسجد میں ہے, اور روزہ ہمارا پیٹ میں ہے, اور زکوٰۃ مسلمانوں میں تقسیم ہوتی ہے, اور حج مکے میں ہوتا ہے. 5 ارکان پورے ہو گئے. اب کوئی غیر مسلم ان 5 جگہ کہیں ہے؟ زکوٰۃ بھی مسلمانوں کو دی جا رہی ہے, غیر مسلم کو تو نہیں دی جا رہی. غیر مسلم مسجد میں آ کے ہماری نماز نہیں دیکھ رہا, غیر مسلم کو ہمارا ایمان نظر نہیں آ رہا ہے, غیر مسلم کو ہمارا روزہ نظر نہیں آ رہا ہے, غیر مسلم ہمارا حج نہیں دیکھ رہا ہے, تو 5 ارکان تو پورے ہو گئے. اب کیا بچا جس سے کہ لوگ متاثر ہوں گے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ تو ہمارے اخلاق ہیں, ہمارے معاملات ہیں, ڈیلنگس, کہ ہمارے معاملات بہت فیئر ہونے چاہیے, بہت صاف ستھرے لین دین جس کو کہتے ہیں, اور ہماری معاشرت پاکیزہ ہو. اخلاق میں یہ فرماتے ہیں, ہمارے ناظر صاحب فرماتے تھے کہ اخلاق کا ادنا درجہ یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میری ذات سے سب کو فائدہ پہنچے. جیسے سورج سب کو روشنی پہنچاتا ہے, سب کی کھیتی پکاتا ہے, اور پھرتا رہتا ہے سورج, یعنی کبھی یہاں نکلے گا کبھی امریکہ میں نکلے گا, ٹھہرتا نہیں ہے, اور اس روشنی پہنچانے کا کوئی بدلہ نہیں لیتا. وہ مسلمان سورج کی طرح بن جائے, سب کو نفع پہنچانا, بدلے میں کچھ نہ چاہنا. یہ ہے اخلاقی پہلو. معاملات میں انصاف اور احسان ہے. انصاف کہتے ہیں پورا تولنا, اور احسان کہتے ہیں جھکتا ہوا تولنا. اور معاشرہ جو اللہ کے رسول کی, اس میں 3 چیزیں ہیں, سادگی ہے, حیا ہے, اور جفاکشی ہے. سادگی والی زندگی, کھانا سادہ, کپڑے سادہ, مکان سادہ, شادی بیاہ سادہ, سادگی ہونی چاہیے. دوسرے حیا, اور تیسرے جفاکشی. اب اہل باطل نے تینوں کو بدل دیا. سادگی کو فیشن سے بدل دیا, حیا کو بے حیائی سے بدل دیا, جفاکشی کو عیش سے بدل دیا. اور جب فیشن آ جائے گی تو فضول خرچی آ جائے گی, اسراف آ جائے گا. اسراف سے منع کیا اللہ نے. اسراف کا علاج نہ کیا تو اگلا مرض شروع ہو جائے گا, اس کو تبذیر کہتے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, کہ یہ مال حرام اور ناجائز کاموں میں خرچ ہوتا ہے, یہ مال بے ضرورت خرچ ہوتا ہے, اس کو تبذیر کہتے ہیں. یہ مرض شروع ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے جماعتیں نکلتی ہیں تو جماعتوں کو اسراف نہ کرنے سے منع کیا جاتا ہے. ہر جماعت کو سمجھایا جاتا ہے کہ اسراف نہیں کرنا ہے, پیسوں کو فضول خرچ نہیں کرنا ہے, یہ کہا جاتا ہے. یہی اپنے کو بچانا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, ایسے اصول بتائے ہیں کہ اگر یہ اصول ہماری زندگی میں آ جائے تو بہترین زندگی بن جائے. اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکلا جاتا ہے. تو سبھی حضرات 4 مہینے کا ارادہ کر لیں انشاءاللہ. سبھی حضرات کر لیں 4 مہینے کا. اس سال جانے والے بتائیں, اس سال جو حضرات طلباء اور غیر طلباء سب بتائیں, اس سال جانے والے 4 مہینے. ابھی ماشاءاللہ وقت لگا ہے اچھے خاصے لوگوں کا. اب سال میں پوری سال جماعتیں نکلتی ہیں. طلباء تو مجبور ہیں کہ وہ چھٹیوں میں جائیں گے, لیکن جو غیر طلباء ہیں وہ مجبور تھوڑی ہیں, وہ کبھی بھی جا سکتے ہیں کسی بھی مہینے میں. تو بتائیں بھائی اگلے مہینے ستمبر کی. اور نکلنے کے ساتھ ساتھ بھائی بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنے مقام پر اپنی مسجد وار جماعت میں جڑ کر اور ہم 5 اعمال پابندی سے کریں. روزانہ کے ایک عمل ہے مشورہ فکروں کا تعدیہ ہے. مشورے سے فکریں بڑھتی ہیں. مشورے میں بیٹھنے والوں کو سارے اعمال کا ثواب ملتا ہے. خیر کے اترنے کا ذریعہ ہے, ندامت سے بچنے کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول کی سنت ہے, صحابہ کی صفات میں سے ایک صفت. اس کی مثال شہد کے مانند ہے نا. تو اس میں بیٹھا کریں مشورے کے اندر, تاکہ فکر ہماری بڑھے, اللہ کے دین پہ لگے ہماری فکر. روزانہ 2.5 گھنٹے کی محنت کہی جاتی ہے کہ 2.5 گھنٹے کم سے کم ہے یہ, کہ روزانہ ملاقاتیں کریں 2.5 گھنٹے کی. ہر فرد امت سے ملنا, ہر مسلمان سے مل کر, اور اس کو مسجد والے اعمال سے جوڑنے کی فکر, اللہ کے راستے میں نکالنے کی فکر. ایسی روزانہ تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال فضائل صدقات کی. تو گھر کی مسجد کی تعلیم ہے. یہ 3 اعمال روز کے ہیں. ہفتے کے 2 گشت ہیں, گشت والا عمل ریڑھ کی ہڈی ہے. اور بھائی مہینے کے 3 دن ہیں, ہر مہینے
اپنی مسجد کی جماعت بنا کر کے اور مشورے سے رخ لے کر اور روانگی کی ہدایت دے کر کے جماعتیں روانہ کریں۔ 3 دن کی جماعت کا جو اصل کمپوزیشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 3-4 پرانے ہوں، باقی نئے ہوں۔ پرانوں کو ہفتوں میں تقسیم کریں اور نیوں کی تشکیل کریں 2.5 گھنٹے کے ذریعے۔ نئے پرانے مل کر جماعت میں جائیں، پرانوں کی ترقی ہوگی، نیوں کی تربیت ہوگی، نئے لوگ بن کے آئیں گے، محلے میں کام کریں گے، دائی بن کے آئیں گے وہ۔ تو ہر مہینے اپنی مسجد کی جماعت بنا کر کے اور خود جانا، اپنا ہفتہ طے کرنا باقاعدہ، یہ ہمارے بڑوں کی طرف سے ہے۔ اس میں بڑی ترقی ہے ان اعمال کے اندر۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ 5 اعمال ترقی کے زینت ہیں۔ جیسے ہم سیڑھی پہ چڑھ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، ان اعمال کے ذریعے بڑی ترقی ہوگی ہماری۔ ایسے ہی انفرادی اعمال ہیں، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کریں۔ ہمیں خوب یاد ہے اور سارے حضرات جانتے ہیں کہ کوئی چلہ لگا کے آتا تھا اور نادر صاحب کے پاس جاتا تھا ملنے، تو نادر صاحب اس کی کارگزاری میں ایک ہی بات پوچھتے تھے کہ بھئی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ پوچھتے تھے۔ اب کوئی اگر کہتا تھا کہ اللہ شکر ہے 40 دن میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، تو ناصر کہتے بس لگ گیا چلہ، ایسے کہتے تھے۔ تو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا، ہمارے بڑوں میں ہیں مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بغیر انتظار کی نماز پھسپھسی ہوتی ہے۔ یہ فرمایا بغیر انتظار کی نماز یہ پھسپھسی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نماز انتظار کے ساتھ پڑھنا، پہلے سے پہنچ جائے آدمی، بس اذان ہوتے ہی چھوڑ دے سارے کاموں کو، کہ اب نماز کے علاوہ اب نماز سے بڑا کوئی کام نہیں، اللہ بلا رہا ہے۔ یعنی بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے ایک بزرگ کے بارے میں کہ میری یہ ہمت کہ اللہ جب بلائے تب جاؤں اس کے گھر میں، مجھے تو بغیر بلائے جانا چاہیے۔ چنانچہ اذان سے پہلے مسجد میں ہوتے تھے، اذان سے پہلے مسجد میں، یہ کہتے ہیں میری یہ ہمت کہ میں بلانے کا انتظار کروں کہ میرا رب مجھے بلائے گا تب جاؤں گا میں، مجھے تو بغیر بلائے آنا چاہیے اس کے گھر کے اندر۔ تو بزرگوں کے تو رنگ الگ الگ ہوتے ہیں نا، تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے نماز کا۔ جیسے اگر ٹرین ہماری 6 بجے ہے تو آدمی 6 بجے نکلے گا گھر سے، جب 6 بجے ٹرین پکڑنی ہے تو آدمی کتنا اہتمام کرتا ہے۔ ہم ضیاء الدین حال میں تھے، کبھی دلی جانا ہوتا تھا تو الارم لگا کے سوتے تھے، ایک پارٹنر سے کہہ دیتے تھے کہ بھائی ہمیں EMU سے جانا ہے، اور جو گیٹ کیپر ہوتا تھا، گیٹ کیپر جو رات بھر جاگتا تھا، اس سے کہہ کے آتا تھا میں کہ بھئی ہمیں 5 بجے اٹھا دینا، 6 بجے ٹرین جائے گی، دلی جانا ہے۔ تو گیٹ کیپر سے کہتا تھا، پارٹنر سے کہتا تھا، الارم لگاتا تھا، اور بغیر الارم کے، بغیر گیٹ کیپر کے خود بخود 5 بجے اٹھا بیٹھا ہوتا تھا۔ اتنی فکر ہوتی تھی، نہ گیٹ کیپر کی ضرورت پڑتی تھی، نہ پارٹنر کی، نہ الارم بعد میں خود بند کرتا تھا میں۔ اتنی فکر ہوتی ہے آدمی کو کہ ٹرین نہ نکل جائے میری۔ جہاز سے جانا ہے 3 گھنٹے پہلے پہنچاتے ہیں، بلاتے ہیں۔ اگر سفر جہاز کا ہے نا 3 گھنٹے پہلے وہاں ایئرپورٹ پہنچنا پڑتا ہے، تب جہاز میں بیٹھ پاتا ہے آدمی 3 گھنٹے پہلے پہنچنے کے بعد۔ اور نماز کہ 6 بجے جماعت ہے تو 6 بجے گھر سے نکلنا ہے، یہ حال ہے۔ بھاگ دوڑ والی نماز، بھاگ دوڑ والی نماز انتظار والی ہونی چاہیے، انتظار کر کے نماز پڑھے آپ، یعنی تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام انتظار کے ساتھ، یہ ہے اصل چیز۔ تب بنے گی نماز جاندار، پھر دعا قبول ہوگی اللہ کے یہاں۔ ایسے ہی روزانہ تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، یعنی اور روزانہ تسبیحات کا اہتمام کرنا، صبح شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور بھائی رات میں اٹھ کر کے تہجد میں اللہ سے مانگنا۔ یہ رات کی نماز جو ہے نا، یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے آدمی، یعنی عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گائی۔ یہ کہہ رہے ہیں علامہ اقبال، یہ بڑے بڑے لوگ جو بنے یہ رات کے اٹھنے سے بنے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، امام غزالی رحمۃ اللہ، حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آ سحر گائی، بغیر صبح میں مانگے ہوئے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو رات میں اٹھنے کا اہتمام کرے آدمی، تہجد پڑھے، اللہ کے سامنے روئے، تاکہ ہمارے مسئلوں کو اللہ حل کرے اور پوری امت کے لیے مانگے۔ تو یہ اعمال ہیں، انفرادی اعمال ہیں ہمارے، تو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذی القوۃ المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك اللہ خیر.